السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اور اہل بیت کا ایک تعلق جس پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم السیر جو علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی مشہور کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بارے میں ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اور اس کی جو ہے مختلف جلدیں آپ پیچھے رکھی ہوئی یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ جلد نمبر 3 ہے۔ اس کے صفحہ 124 اور 125 پر یہ واقعہ آتا ہے کہ جب ایران کے بادشاہ کے زیورات، جب ایران کی جو امپائر تھی وہ ختم ہوئی اور کسریٰ فارس کے کنگن آئے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ ابن مالک کو بلایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے وقت سراقہ کو یہ پیشن گوئی دے چکے تھے۔ تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنے ہاتھ بڑھاؤ اور اس کے بعد یہ کنگن پہن لو۔ پھر ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ فرمایا کہ یہ کہو کہ تمام تعریفیں اسی ذات یعنی اللہ عز و جل کو ہیں جس نے یہ ساری چیزیں کسریٰ ابن ہرمس شہنشاہ ایران سے چھین لیں، جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی وہ کنگن حضرت سراقہ ابن مالک نے پہن لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے یہ بات فرمائی تھی، پر پھر کسریٰ فارس کا وہ تمام مال و دولت مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر کر دیا گیا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے، اس میں آج ہم نہیں جاتے، لیکن ایران سے رہنے والوں کا اور اہل بیت سے جو تعلق ہے اس کی طرف آنے سے پہلے آپ کو میں ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتا تھا۔ اب اس کے بعد بادشاہ کی 3 شہزادیوں کو سامنے لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان شہزادیوں سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں ایک سخت روش اختیار کی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی قوم کے عزت دار لوگ ہیں، تو فرمایا کہ رحم کا معاملہ کیجئے یا امیر المؤمنین، یعنی حضرت عمر سے فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کسی ذلیل ہونے والی قوم کے معزز لوگوں کے ساتھ رحم اور احترام کا معاملہ کرو، اور فقیر ہو جانے والی قوم کے دولت مندوں کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرو۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال جو ہے وہ کم ہوا۔ تب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ شہزادیوں کے ساتھ دوسری عورتوں جیسا معاملہ نہ کیا جائے۔ بہرحال وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ شہزادیاں جن شہزادوں کو عطا ہوئیں ان کو بھی آپ ذرا ایک دفعہ ذہن میں رکھیں۔ ایک شہزادی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ کے بیٹے کو شہزادی دی گئی، یعنی شہزادی کو ایک شہزادے کو عطا کی گئی عام زبان میں، کیونکہ خلیفہ کا بیٹا، خلیفہ بادشاہ کے معنی میں تو نہیں ہوتا مسلمانوں کے نزدیک، لیکن غیر مسلم تو یوں ہی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ ہیں حضرت عمر، اور حضرت عمر کے بیٹے جو ہیں وہ شہزادے ہوئے، تو ایک شہزادے کو شہزادی عطا کی گئی۔ اچھا، ایک اور دوسری شہزادی جو ہے وہ محمد بن ابی بکر کو عطا کی گئی، اور محمد بن ابی بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حضرت عمر سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو غیر مسلموں کی نظر میں تو یہی ہوا کہ جو پچھلے بادشاہ گزرے ہیں ان کے بیٹے وہ بھی شہزادے ہوئے، اور ایسا شہزادہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیر تربیت بھی رہے انہیں عطا ہوئی۔ اور جو تیسری شہزادی تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوئی، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی شہزادے، اور آپ کے شہزادہ تو مقام یہ ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے آپ تو جنت کے شہزادے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو وہ شہزادہ ہیں۔ تو بہرحال
یہاں بھی شہزادے وہاں بھی شہزادے ہیں. تو اب یہ 3 شہزادیاں جو ہیں ان 3 شہزادوں کو عطا ہوئیں، اور ان 3 شہزادیوں کے بطن سے 3 ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے جو امت مسلمہ میں علماء ٹھہرے. اب اپنے علم اور اپنے فضل کے اعتبار سے تمام مدینے والوں میں اونچے درجے کے اور سب سے آگے تھے. اچھا، اب یہ کون لوگ پیدا ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس شہزادی سے جو بچے آگے پیدا ہوئے وہ حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر ہیں. بڑے جلیل القدر، بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں. حضرت محمد بن ابی بکر کو جو شہزادی عطا ہوئی تو پھر ان سے قاسم بن محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. اللہ نے انہیں علم و فضل میں ایک کمال عطا فرمایا تھا. اور امام حسین اور شہزادی تو ان سے جو ہے امام زین العابدین یعنی علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں اپنے علم و فضل کے اعتبار سے تمام مدینے والوں سے اونچے درجے کے تھے. تو اب اس سے پہلے مدینے والے جو ہے وہ باندیوں سے ہم بستری کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر جب یہ 3 نوجوان پیدا ہوئے اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوا تو مدینے والوں میں سے یہ روایت پھر ختم ہو گئی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے، تو یہ ایک ایران کے جو آپ سمجھ لیں رائل فیملی کا اہل بیت سے جو ایک تعلق ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے. اسی طرح اولاد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، اور اولاد عمر سے جو تعلق ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. یعنی خلفاء راشدین المہدیین میں سے 3 خلفاء سے ایران کی شہزادیاں جو ہیں وہ یوں جڑتی ہیں، اور پھر آگے ان سے ان کی جو ہے وہ ایسے جلیل القدر جو ہے علماء پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جس کے بارے میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا. یہ شاید پہلے بھی آپ سے ڈیٹیلز شیئر کی ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو چیزوں کو پھر مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. اچھا، اس ضمن میں ایک اور واقعہ بھی اسی کتاب میں آتا ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی مجلس میں ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا اور میں نے ایک دفعہ ان سے ذکر کیا کہ میں ایک باندی کا بیٹا ہوں. اس کے بعد مجھے یہ معلوم ایسا کچھ فیل ہوا کہ حضرت سعید ابن مسیب کی نگاہ میں میری ویلیو کچھ کم معلوم ہونے لگی. مجھے پہلے جیسی عزت و توقیر نہیں دیتے بلکہ ایک ڈفرنٹ سا سلوک کرتے تھے. پھر ایک دن ہم بیٹھے تھے کہ اسی مجلس میں حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر آئے. تو میں تو جانتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا تم انہیں نہیں جانتے، یہ تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر یہ ان کی ماں کون ہے؟ ان کا وہ ایک باندی تھی، ایرانی شہزادی تھی، اور انہوں نے بتایا. خیر کہنے لگے، پھر وہ بات آئی گئی ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دفعہ اسی مجلس میں محمد بن ابی بکر کے جو بیٹے ہیں نا قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ آئے. تو میں نے پوچھا کہ سعید ابن مسیب سے کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے تم انہیں نہیں جانتے، یہ تو اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کو. تو پھر میں نے کہا ان کی والدہ، ان کا وہ ایرانی شہزادی تھی، باندی تھی. پھر ایک دن امام زین العابدین آئے تو میں نے پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ کہتے کمال ہے تم امام زین العابدین کو نہیں جانتے. تو میں نے کہا اچھا. ان کی والدہ کہنے لگے کہ وہ بھی ایک ایرانی شہزادی تھی اور باندی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ حضرت میری ماں بھی باندی تھی اور میں انہی کی تو سنت پہ چل رہا ہوں، تو پھر مجھ سے ایسا ڈفرنٹ سلوک کیوں؟ تو بہرحال سعید ابن مسیب کو رحمۃ اللہ علیہ کو پھر کہتے ہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. پھر اس دن کے بعد انہوں نے مجھ سے وہ پہلے والا ذرا ڈفرنٹ والا سلوک نہیں کیا، بلکہ وہی عزت و توقیر والا معاملہ جاری و ساری رکھا. اینی وے امید کرتا ہوں کہ اس تاریخی تفصیل سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ کنیکشنز پہلے سے معلوم ہوں، لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں نہیں پتہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہماری یہی دعا ہے کہ ربنا زدنا علما، ربی زدنی علما. ایک آدمی اگر دعا کرے تو وہ ربی سے دعا کرتا ہے، زدنی سب واحد کے صیغے ہیں. ربنا اب چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اب زدنی نہیں ہوگا، زدنا ہو جائے گا،
کیونکہ ساری دعا پھر جمع کے متعلق ہوگی، جمع سے ہوگی. تو ربی زدنی علما ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اور ربنا زدنا علما سب کے لیے دعا ہے. تو آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.